تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو عجائبات ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے جو پیدا کیا ہے، اگر اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی جائے تو انسان کی عقل حیران رہ جائے گی اور انسان گم ہو جائے گا اللہ کی تخلیق میں. اور جب کوئی گم ہو جاتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. بیکار باتیں کرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، لمبی لمبی ہانکنا، سب ختم ہو جاتا ہے. جب آدمی گم ہو جائے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ سٹی گم ہو جانا، وہ حالت ہو جاتی ہے اور آدمی ایک دم چپ اور خاموش ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کی نعمتوں کو جب وہ شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ لمبے لمبے دعوے کرنا اس کے لیے خود بخود بند ہو جائے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ بعض نعمتوں کا اللہ نے خود قرآن مجید میں اشارتاً ذکر کیا ہے، اور ہم بھی کچھ اشارتاً ہی ذکر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بیان تو ہو نہیں سکتے. اسی لیے بعض ایسے موضوعات ہوتے ہیں جہاں پر آپ تفصیل سے کچھ بیان نہیں کر سکتے، بحث نہیں کر سکتے، آرگیومنٹ نہیں کر سکتے، تو سانس روکنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا. اب اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی کاریگریوں کا، اس کے کمال کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم یہاں پر کوہ قاف اور حضرت ذوالقرنین کا ذکر کر رہے ہیں. کوہ قاف کے بارے میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے. اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ یوں سمجھیے کہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ جو اوپر سے ہم کو نظر آتا ہے وہ صرف اوپر سے نظر آنے والا ہے، لیکن اس کے اندر، زمین کے اندر گہرائیوں میں جو پہاڑ پیوست ہے اس کا ہم کو ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہے وہ کتنا بڑا ہے. اور اس کی جو بڑائی ہے، کوہ قاف کی بڑائی بھی سب کو دکھائی نہیں دیتی. جو دیکھ سکتے ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، اور جو اوپر دیکھ رہے ہیں اسی کو کوہ قاف سمجھے ہوئے ہیں. لیکن حضرت ذوالقرنین جو کوہ قاف کے پاس گئے اور آپ کو کوہ قاف کی اصلیت دکھائی دی. اب حضرت ذوالقرنین کون ہیں، میں اختصاراً آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن مجید میں ان کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے سورہ الکہف میں. یہ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 98 تک پورا حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے صرف یہ فرمایا کہ ملکن مسح الارض من تحتها بالاسباب. حدیث کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑی حکمرانی ان کی تھی. اکثر لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بہت ساری باتیں قائم کی ہیں، اندازے قائم کیے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی لقب ہے ذوالقرنین، کیونکہ جو کوالٹیز ذوالقرنین کے بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھے. ویسی بڑی سلطنت، ویسی بڑی حکومت، ویسے اختیارات، یہ سارے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھے. تو لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا اصلی نام سلیمان ہے، ذوالقرنین ان کا لقب ہے یا ان کی کنیت ہے، کیونکہ قرن کہتے ہیں سینگ کو. اور آپ کے سر کے اوپر ایک رواج تھا کہ 2 سینگوں کی طرح کی کوئی ٹوپی پہنی جاتی تھی، یا پھر یہ قدرتی طور پر آپ کو سر کے اوپر 2 سینگ تھے، یا اس سینگ سے کوئی اور چیز مراد ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال چونکہ کوالٹیز اور آثار اور ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی ملتی جلتی تھی، لہٰذا لوگوں نے کہہ دیا کہ
ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے، حالانکہ اگر سلیمان علیہ السلام کا نام ہوتا اور حدیث میں اس کا ذکر آتا، لوگوں نے پوچھا حضور سے کہ ذوالقرنین کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بیان فرما دیتے کہ وہ سلیمان ہی کا نام ہے، لیکن آپ نے ملک کا لفظ استعمال کیا، نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بادشاہ تھے، نیک بادشاہ تھے، بڑے اللہ کا تقوی پرہیزگاری رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے جن کا نام ذکر کیا قرآن مجید میں، جن کی تعریف کی۔ اب ظاہر بات ہے کوئی معمولی آدمی تو ہو نہیں سکتے، بادشاہ تھے لیکن بہت بڑی ہستی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کے ہونے کے چانسز تو نہیں ہیں۔ اب رہا کہ وہ کون تھے، اس کے بارے میں اور بھی لوگوں نے کہا ہے۔ ایک سائرس نام کے ایک بادشاہ تھے، سائرس اعظم کہا جاتا ہے، کہ ان کا دوسرا نام ہے ذوالقرنین۔ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ سکندر اعظم کا نام ہے ذوالقرنین۔ بہرحال کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، لیکن ہم کو ان سارے باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ وہ نبی تھے یا نہیں تھے وہ بھی نہیں آیا ہے، وہ سائرس تھے یا الیگزینڈر تھے اس کے بارے میں بھی کوئی صراحت نہیں آئی ہے، تو ہم کو یہ ان سب چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھے، نیک بادشاہ تھے، قرآن میں ان کا نام آیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے عزت اور تکریم کیا ہو سکتی ہے ان کے لیے کہ قرآن میں ان کا اچھائی کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ تو بہرحال تو ان کی ایک خصوصیت جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے یاجوج اور ماجوج دو قبیلے تھے، بہت ظلم و ستم کرنے والے تھے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج نام کے دو شخص تھے، شخص نہیں تھے، بلکہ یہ دو قبیلے تھے، دو خاندان تھے۔ انہوں نے انسانوں کے اوپر بڑا ظلم و ستم کر رکھا تھا، لوگ ان کے نام سے کام جاتے تھے۔ تو لوگوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے باضابطہ ایک مضبوط دیوار بنائی تھی تاکہ وہ لوگ انسانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس دیوار کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت ذوالقرنین آتے ہیں اور ایک کوہ قاف کے پاس پہاڑ کو دیکھتے ہیں۔ تو اب حضرت ذوالقرنین اس کوہ قاف کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رفت ذوالقرنین سوئے کوہ قاف، دید کوہرا کز زمرد بود صاف۔ کوہ قاف کی جانب حضرت ذوالقرنین گئے تو انہوں نے اس پہاڑ کو دیکھا کہ وہ زمرد سے زیادہ صاف ستھرا اور شفاف تھا، ایک دم کلین، چمکتا ہوا۔ زمرد کہتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں جو پیور ایمرالڈ ہوتا ہے اس کو زمرد کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو عام طور پر ایمرالڈ کے نام سے بکتا ہے وہ پیور ایمرالڈ نہیں ہوتا۔ پیور ایمرالڈ تو بہت قیمتی ہوتا ہے، ہم لوگ ایمرالڈ کی طرح کے کسی پتھر کو ایمرالڈ کہہ لیتے ہیں، لیکن اصل ایمرالڈ بہت مہنگا ہوتا ہے، اور خاص طور سے پیور ایمرالڈ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قیمت کا ہوتا ہے اور بہت صاف ستھرا اور چمکدار شاندار ہوتا ہے۔ تو وہ پہاڑ حضرت ذوالقرنین کو زمرد سے بھی زیادہ صاف دکھائی دیا۔ گرد عالم حلقہ گشتہ آمحیط، ماند حیراں اندراں خلق بسیط۔ اور اتنا بڑا پہاڑ کہ سارے عالم کو گھیرے ہوئے، جدھر نظر کی جاتی ہے آپ کو کوہ قافی دکھائی دیتا ہے، اور ایسے قیمتی پتھر کا ایسا بڑا پہاڑ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے کہ کیا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنا بڑا پہاڑ اللہ نے بنایا ہے۔ گفت تو کوہی دیگر ہا چیستن، کہہ بپیش عزم تو بازیستن۔ اب آپ نے اس پہاڑ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے کوہ قاف، تو پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، تیری بڑائی کے سامنے، تیری حجم کے سامنے، تیری سائز کے سامنے دوسرے پہاڑوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تیرے سامنے دوسرے پہاڑ کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہے، اتنا بڑا ہے تو۔ گفت رگھائے مننداں کوہا، مثل من نبوند در حسن و بہا۔ اب کوہ قاف سے آواز آئی کہ اے ذوالقرنین، جو پہاڑ تم دنیا میں کونے کونے میں دیکھتے ہو نا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہے، وہ دراصل میری ہی رگیں ہیں، میں اصل ہوں، یہ میری رگیں ہیں۔ جیسے انسان کی رگیں ہوتی ہیں نا، انسان کے ہر عضو میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ دل ایک مقام پہ ہوتا ہے جو بلڈ کی پمپنگ کرتا رہتا ہے، اور یہ سارا بلڈ رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، تو سر سے لے کے پاؤں تک پورا رگ ہی رگ ہے اور دل سے اٹیچ ہے۔ تو ویسے ہی دنیا میں جہاں جہاں بھی پہاڑ ہیں وہ میری رگیں ہیں، اصل میں ہوں۔ ہاں ظاہر بات ہے دل کے کام کاج کی طرح، دل کی خوبصورتی کی طرح رگیں تو نہیں ہو سکتی، دل تو دل ہی ہوتا ہے،
رگ تو رگ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ یہ رگیں دل سے اٹیچ نہیں ہیں، دل ہی پمپنگ کر رہا ہے ان رگوں میں، تو میرا ہی حکم چلتا ہے ان پہاڑوں۔ من بہر شہر رگے دارم نہاں، بر عروقم بستہ اطراف جہاں، میں ظاہر ہوں اوپر کسی حد تک، باقی تو میں اندر چھپا ہوا ہوں زمین کے اندر، اور ہر شہر میں دنیا کے کونے کونے میں میری رگیں پھیلی ہوئی ہیں، ساری دنیا میری رگوں سے بندھی ہوئی ہے۔ حق جو خواہت زلزلہ شہر مرا، امر فرمایت کے جنباں ارخرا، جب اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں زلزلہ لانا چاہتا ہے، ارتھ کویک پیدا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے حکم دیتا ہے کہ اے کوہ قاف ذرا اپنے رگوں کو تھوڑا ہلا دے، اور کہاں کی رگ ہلانا ہے میں وہ ہلا دیتا ہوں اور زلزلہ آ جاتا ہے، صرف ایک رگ کو تھوڑی سی جنبش دے دیتا ہوں اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ پس بے جنبانم منا رگرا بے قہر، کے بداں رگ متصل گشتست شہر، مجھے غصہ آ جاتا ہے جیسے حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ فلاں علاقے میں زلزلہ پیدا کرو، اللہ کا حکم سنتے ہی حکم کی تعمیل میں میرے اندر ایک غصے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور میں اس رگ کو ہلا دیتا ہوں، اور پھر کبھی اتنا شدت کے ساتھ وہ رگ ہلتی ہے کہ سارا شہر زمین دوز ہو جاتا ہے۔ چوں بے گویت بس شوت ساکن رگم، ساکنم وزروئے فعل اندر تگم، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے حکم آتا ہے کہ اب بس، جیسے ہی حکم آتا ہے اب بس، میں اپنی رگ کو خاموش کر دیتا ہوں، ساکن کر دیتا ہوں۔ بظاہر تو میں اپنی جگہ پہ خاموش بیٹھا ہوا ہوں، ساکن ہوں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا کے کسی اور کونے میں ہوں، لیکن پوری دنیا کے اوپر میری دسترست ہے، اندر سے پورا لنک ہے، دیکھنے میں ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہوں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہمیشہ مصروف ہوں۔ کوہ قاف ایک مقام پہ ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے پورے اپنے اثرات دکھاتا رہتا ہے۔ ہم چو مرہم ساکنو بسکار کن، چوں خرت ساکن وضو جمبہ سخن، مثال کے طور پہ جیسے کہ مرہم ہے، آپ کا زخم آتا ہے یا آپ کو کوئی آگ کا چرکا لگتا ہے جس کو ہم چرکا کہتے ہیں، فوری آپ اس کے اوپر مرہم لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے مرہم کچھ حرکت کرتا ہے، کوئی مومنٹ ہوتی ہے مرہم میں، لیکن اس مرہم کے اثرات سے آپ کا زخم تو منمل ہو جاتا ہے نا، تو مرہم کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن اپنا کام پھر بھی جاری ہے۔ وہی حال میرا ہے، میں اپنی جگہ خاموش ہوتا ہوں لیکن اپنا کام کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ عقل ہے انسان کی، ایک مقام پہ ساکن ہوتی ہے، کچھ نہیں کرتی، لیکن سارا جسم کا نظام تو عقل کے اشاروں پر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اندر سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ نزد آنکس کے ندانت اخلشیں، زلزلہ ہست از بخارات زمین، اور یہ جو میری کارکردگی ہے، اندرونی طور پر ہونے والی کارکردگی جو دکھائی نہیں دیتی لوگوں کو، جو اس کو نہیں سمجھتے، جس کے پاس ایسی عقل نہیں ہے، وہ لوگ مانتے نہیں ہیں یہ بات کو۔ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ زلزلہ زمین کے بخارات کی وجہ سے آ رہا ہے۔ سائنس تو نہیں مانتی نا، نہ کوہ قاف کو مانتی ہے، بلکہ بعض سائنسدان تو ایسے بھی ہیں جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، تو وہ لوگ تو ظاہر بات ہے جو سائنس ان کو کہتی ہے وہی اس کا ڈسکرپشن دیں گے، وہی اس کی تعریف بیان کریں گے۔ عام طور پہ سائنس جو ہے نا، وہ زلزلہ کیوں آتا ہے، کازز آف ارتھ کویک بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جو فالٹ لائنس ہوتے ہیں زمین کے، اس کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس میں سڈن مومنٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ زیادہ تر اکثر جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں زلزلے کی، یہی بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ دوسرے بھی ہے، دوسری وجوہات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ والکینک ایرپشنز کی وجہ سے بھی زلزلہ آتا ہے، یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ راک فارمیشنز جب کولیپس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی زلزلہ آتا ہے، بلکہ بعض ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ جیسے کہ مائننگ اور فریکنگ میں اگر انڈر گراؤنڈ ایکسپلوژنز ہو جائیں تو بھی زلزلہ آتا ہے۔ تو یہ سائنس و ظاہری اسباب بیان کرتی ہے، لیکن کوہ قاف کہتا ہے کہ یہ تو باہر سے دکھائی دینے والے اسباب ہیں، اصل اسباب یہ نہیں ہیں۔ اصل اسباب یہ ہے کہ میں اشارہ دیتی ہوں، میں حکم دیتی ہوں اپنی رگوں کو کہ مومنٹ کرو، تو وہ مومنٹ کرتے ہیں اور زلزلہ آتا ہے، اور میں بھی اپنے سے نہیں کرتی،
مجھے بھی میرے بنانے والے کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی ماتحت رگوں کو زلزلے کا اشارہ دو تو میں دیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد زلزلہ آتا ہے۔ یہی دنیا کا نظام ہے۔ اب اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بھئی جو چیز ہم کو دکھائی دے رہی ہے ہم اس کو نہ مان کر جو نہیں دکھائی دے رہی ہے اس کو مانیں، یہ کیا بات؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ ایک چھوٹی مثال اور دے رہے ہیں، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ مور کے بر کاغذ دیدو قلم، گفت با مور دیگر ایراز ہم۔ چونٹی چھوٹی کاغذ پر چل رہی تھی، اچانک اس کو دکھائی دیا کہ کوئی پین ہے جو کاغذ پر چل رہا ہے۔ اب بازو دوسری چونٹی بھی تھی، تو پہلی چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ عجائب نقش ہاں آ کلک کرد، ہم چو ریحانو چو سوسن زارو ورد، کہ دیکھو دیکھو پین کاغذ کے اوپر کچھ نقش و نگار کر رہا ہے، جیسے کہ کوئی سوسن کا کھیت ہے، کوئی گلاب کا باغ ہے۔ گفت آمور اس باست آ پیشور، ویں قلم در فعل فرست و اثر، لیکن دوسری چونٹی نے کہا کہ یہ پین کا کمال نہیں ہے بلکہ پین چلانے والی انگلی کا کمال ہے۔ پین اپنے آپ میں چلنے والی چیز نہیں ہوتی، پین میں کوئی جان نہیں ہے، اور سارا کمال انگلی میں ہوتا ہے، پین میں نہیں ہوتا۔ گفت عام مورے سوم کز بازوست، کسبائے لاغر نزورش نقش بست۔ اب دونوں کی گفتگو تیسری چونٹی نے سنی تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ پین چل رہا ہے، دوسری سمجھتی ہے کہ انگلی چلا رہی ہے۔ نہ پین چل رہا ہے نہ انگلی چلا رہی ہے بلکہ ہاتھ چلا رہا ہے۔ گفت کا صورت مبینی دی ہنر، کے بے خواب و مرگ گردت بے خبر۔ آخر میں چونٹی کے سردار نے کہا جہاں سے یہ ہنر پھوٹ کے نکل رہا ہے وہ انسان کا جسم تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جسم تو ایسی چیز ہوتی ہے جو موت آ جائے تو بیکار ہو جاتا ہے، نیند آ جائے تو بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز موت اور نیند سے حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتی وہ ایسے ایسے نقش و نگار کہاں سے اتارے گی؟ صورت آمد چوں لباس و چوں عصا، جز بے عقل و جاں نہ جنبت نقش ہا۔ انسان کا جسم اپنے آپ سے کچھ کرنے والا نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے عقل۔ انسان کے اندر جان ہو اور پھر عقل کام کرے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، کاریگری ہوتی ہے۔ بے خبر بودو کہ آں عقل و فؤاد، بے ز تقلیب خدا باشد جماعت۔ اور یہ جو چونٹیوں کی سردار تھی یہ بھی اس چیز سے بے خبر تھی کہ نہ عقل نہ جان کوئی نہیں کر سکتے، ان کو بھی خدا حرکت دیتا ہے تو یہ بھی کام کرتے ہیں۔ ہر چونٹی جہاں تک دیکھ رہی تھی، جہاں تک سمجھ رہی تھی وہاں تک بول رہی تھی۔ جو سردار تھی وہ سب سے آگے تک جا پائی، لیکن تب بھی وہ تو ایک جانور ہی ہے، اس کو بھی عقل نہیں ہے۔ یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ نہیں، یہ تو عقل اور جان کا بھی کمال نہیں ہے، یہ تو عقل اور جان کے دینے والے کا کمال ہے۔ یک زماں ازو عنایت برکنت، عقل زیرت اب لہی ہا می کنت۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر خدا عقل پر جان پر مہربانی کرنا بند کر دے تو ذہین سے ذہین آدمی بھی بے وقوفیاں کرتے پھرے گا۔ دنیا کا سب سے زیادہ انٹلیکچوئل آدمی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بند ہو جائے تو بے وقوفی کی حرکت کرنے لگے گا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنا سمجھدار، اتنا عقل مند آدمی ایسے کیسے کر رہا ہے۔ یہ سب اوپر سے ہوتا ہے، نیچے کچھ نہیں، نیچے تو وہی ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ ہر معاملے میں ایسے ہی ہے، دنیا کی ہر چیز میں ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، اور آدمی جہاں تک دیکھ رہا ہے وہاں تک بیان کر رہا ہے۔ تو سائنسدان بھی، سائنٹسٹ بھی جتنا دیکھ رہے ہیں اتنا بیان کر رہے ہیں۔ اس چیونٹی کی طرح جو کاغذ پر چلنے والے قلم کو دیکھ کر سمجھتی ہے کہ قلم ہی ڈرائنگ کر رہا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، کافی پرانا ہے، میرے جتنے کلام چھپے ہیں کسی میں بھی نہیں ہے یہ شعر، کیونکہ میں نے نکال دیا ہے، بچپن میں کہا گیا سو شعر ہے۔ غالباً میری عمر 14-15 سال کی ہوگی جب میں نے یہ شعر کہا تھا، بالکل یہی موضوع پر شعر ہے۔ تم قلم کو دیکھو گے جو چلے ہے کاغذ پر، اس کو بھی ذرا دیکھو جو قلم چلاتا ہے۔ سیم یہی مفہوم ہے، وہی بات بیان کی گئی تھی کہ تم اس چونٹی کی طرح ہو
جو کاغذ پر چلنے والے قلم کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ قلم ہی ڈرائنگ کر رہا ہے، لیکن جو اس قلم کو چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں وہ قلم ہے، اس کو بھی تو دیکھو۔ تو یہ کائنات پوری اس قلم کی طرح ہے، اور نظام کائنات پورا ڈرائنگ کی طرح ہے۔ اب ہم کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، سائنسدان بیان کرتا ہے کہ ارتھ کویک کے ریزنس یہ ہیں، کیونکہ وہ چونٹی کی طرح ہے، جتنا دیکھ رہا ہے اتنا بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا ریزن کچھ اور ہے۔ اس کا ریزن ہے کوہ قاف کی وہ رگیں جو حرکت کرتی ہیں، اور خود کوہ قاف بھی اپنے آپ میں اپنی مرضی سے چلنے والی چیز نہیں ہے، وہ بھی اپنے خالق، اپنے مالک کے حکم سے کام کرتا ہے۔ اس چیز کو اگر دیکھنا آ جائے تو اس کو صحیح حکمت، صحیح عقل مندی کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہے اور آپ جہاں تک دکھائی دے رہا ہے اسی کو اصلیت سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کو وہ عقل حاصل نہیں ہوئی ہے جس کو پختہ عقل کہتے ہیں۔ ابھی آپ اس چونٹی کی طرح بچکانی عقل سے گزر رہے ہیں۔ ہر چیز جا کر اپنے فاعل حقیقی پر جا کر اینڈ ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہو، آپ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کر رہا ہے، وہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس کے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے، جب آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، آپ کو لگتا ہے دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اس کرنے والے کا کیا کرایا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کچھ برا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ شکایت تو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس کے بندے ہیں، آپ کو اس نے پیدا کیا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، تو اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو آپ کے ساتھ برا کرے، چاہے مجھ کو غرق کر دے یار جو چاہے کرے، چاہے کشتی کو لگا دے پار جو چاہے کرے، اس کا بندہ ہوں کرے، چاہے وہ مجھ کو سرخ رو یا کرے رسوا سرے بازار جو چاہے کرے۔ جان اپنی بیچ دی ہے میں نے اس کے ہاتھ پر، اب وہ راحت دے کہ دے آزار جو چاہے کرے۔ اس کو خوش رکھ، اس سے خوش رہنے کی کوشش کر صدا، تیرے ساتھ احمد مزاج یار جو چاہے کرے۔ وہ اس کی مرضی ہے، آپ شکایت نہیں کر سکتے، تو اللہ سے شکایت نہیں ہو سکتی۔ شکایت کس سے کریں؟ بندوں سے۔ بندوں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اس سے کیا شکایت کریں گے؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ اس سے شکایت نہیں کر سکتے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اس سے شکایت کرنا فضول ہے۔ جو بندے ہیں وہ عاجز ہیں، جو قادر ہیں وہ مالک ہیں، نہ ان سے مجھ کو شکوہ ہے نہ ان سے مجھ کو شکوہ ہے۔ یہ ہے حقیقت حال۔ اب شکوے شکایتیں کرنا بند کر دینا چاہیے۔ اب باقی پھر ذوالقرنین نے کوہ قاف سے جو درخواست کی اور پھر کوہ قاف نے جو جواب دیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش